یعنی کہ آپ یہ کہیں کہ مارچ اپریل میں جون 4 مہینوں کے لیے یہ ریلیف ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ وزیر اعظم عمران خان کا قوم سے خطاب، یہ اعلان پہلے ہو جاتا ہے اور پھر ڈیلے ہوتا رہتا ہے خطاب اور آخرکار پھر سامنے آتا ہے۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، پہلے بھی اس طرح سے ہو چکا ہے۔ اور اپنے خطاب میں قوم سے انہوں نے جو باتیں کہی ہیں، ایک طرف تو یہ کہ جی ہم نے 80,000 جانیں دی ہیں اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، پھر امریکہ کی جنگ میں ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا، وہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا۔ پھر ساتھ آہستہ آہستہ وہ آگے فیک نیوز پر اور کہا کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ہم لیگلی جاتے ہیں، اس طرح مسائل حل نہیں ہوتے۔ ایک وزیر اعظم ہے، اس کی اہلیہ جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، اس کے خلاف اس طرح کی جھوٹی باتیں کر دی جاتی ہیں جو گھر چھوڑ کے چلے گی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ شوکت خانم جیسے ادارے کو بھی نہیں چھوڑا جاتا، خبر چھاپ دی جاتی ہے، انہوں نے جنگ گروپ کا باقاعدہ نام لے لیا کہ لکھا جاتا ہے کہ جی یہ تو پیسے جو شوکت خانم کے تھے وہ تحریک انصاف کو چلے گئے، انہوں نے کہا جھوٹی خبر، ہم اس پر برطانیہ میں جا کر کیس کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے جناب وزراء کے خلاف بیانات دے دیے جاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی اس پر بھی جا کر اب کیس کرنا پڑے گا۔ کہتے ہیں اگر برطانیہ جیسا ملک ہوتا تو یہ تو اتنا ہرجانہ ہو جاتا کہ کتنے پیسے آ جاتے، لیکن پاکستان میں کیس ہی نہیں چلنے دیتے۔ اور مجھے تو لوگ فون کرتے ہیں، مائیں فون کرتی ہیں کہ جی ملک میں کیا ہو رہا ہے، تو یہ بڑا ضروری ہے اس کو روکنا، اور جو سچے لوگ ہیں ان کے لیے تو اچھی بات ہوگی فیک نیوز نہ ہو۔ پھر مہنگائی کی بات انہوں نے کی کہ جی دنیا بھر میں ریکارڈ بنا ہے مہنگائی کا، 30 سال کے ریکارڈ ٹوٹے ہیں، یہاں پر ہم نے بڑی کوشش کی مہنگائی کنٹرول کرنے کی، لیکن اچھی چیزیں انہوں نے گنوائی ہیں، جس میں انہوں نے کہا جی ایکسپورٹ ہم نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ کر کے دکھائی ہے۔ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ پاکستان میں 6,000 ارب روپے سے زیادہ ٹیکس اکٹھا ہو جائے گا۔ ریمیٹنسز، ترسیلات زر جن پہ پاکستان چل رہا ہوتا ہے، سچی بات یہی ہے کہ ہمارے پاس ڈالرز کی اتنی کمی ہوتی ہے کہ ہر دفعہ ریمیٹنسز سے ہی ہم جو ترسیلات زر بیرون ملک سے آتی ہیں پاکستانی بھیجتے ہیں، انہی سے ہم ڈالر کی کمی کو پورا کرتے ہیں، ورنہ تو ہمارے پاس بالکل کچھ نہ ہو، اکانومی بالکل ہی کولیپس کر جائے۔ تو بابر ڈوگر صاحب، عمران خان صاحب کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ وہ ایک دفعہ پھر قوم کو اعتماد میں لینا چاہتے ہیں کہ شاید یہ یوکرین اور روس کی وجہ سے ایک جو نئی لہر آ رہی ہے مہنگائی کی، اس میں اپنی مجبوریاں گنوا رہے ہیں، موجودہ حالات بتا رہے ہیں کہ کام وہ کھڑے ہیں، کچھ جو وہ چیزیں کرنا چاہتے ہیں فیک نیوز کے حوالے سے وہ نہیں کر پا رہے، تو وہ لوگوں سے یہ چیز شیئر کر رہے ہیں کہ جی میں آپ کے سامنے آ گیا ہوں، یہ مسائل ہیں، حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہو نہیں رہے۔ اسامہ صاحب، میرا ایک سوال ہے کہ جب یہ کنٹینر پر تھے تو اس وقت یہ حکومت پہ کیا کچھ، اس وقت بھی ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر تھا، اس کے بارے میں یہ کیا کچھ نہیں کہتے تھے؟ ان کے منسٹرز اس کے بارے میں کیا لینگویج یوز نہیں کرتے تھے؟ اس کے بعد ان کے صحافی جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے تھے وہ اس وقت کی گورنمنٹ کے بارے میں کیا کچھ نہیں لکھتے رہے؟ کیا وہ فیک نیوز نہیں تھی؟ کیا وہ پرائم منسٹر نہیں تھا؟ کیا اس کی فیملی نہیں تھی؟ لیکن سر یہ لوگ سیاست میں نہیں ہے، ان کی بیٹیاں، سر ان کی ایسی بیٹیاں جن کا سیاست کو تعلق نہیں، نام بھی کسی کو نہیں پتا۔ شہباز شریف صاحب ہیں، ان کی خواتین فیملی کی، حمزہ شہباز ہیں، ان کی خواتین، کبھی نام بھی نہیں سنا، کوئی اس پر کسی نے بات نہیں کی۔ مریم کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا گیا؟ مریم صاحب سیاست میں ہے نا سر، یہ کیا بات ہوئی؟ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، کسی کی غلط ایسا نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی غلط بات نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بارے میں جب آپ بات کریں، یہ کیا بات ہوئی کہ جو سیاست میں ہے اس کو گالیاں دینا شروع کر دو، جو سیاست میں نہیں ہے اس کو چھوڑ دو؟ ایشو یہ ہے کہ ان کے منسٹرز، ایون جب یہ گورنمنٹ میں ہے اس وقت بھی ان کے منسٹرز کی لینگویج چیک کریں۔ بات یہ ہے کہ جب منسٹر اوپنلی کھل کے مریم کے بارے میں باتیں کریں گے، نواز شریف کے بارے میں کریں گے، فریال کے بارے میں کریں گے، آصف علی زرداری کے بارے میں کریں گے، شریف خاندان کے بارے میں کریں گے، باقی پولیٹیشین کے بارے میں کریں گے، تو اس چیز کو پروموٹ کرنے والے، پاکستان میں ایک نیا ٹرینڈ دینے والے یہ تو پی ٹی آئی خود تھی۔ آج وہی چیز، یہ تو بومرینگ ہے اسامہ صاحب۔ بومرینگ مطلب یہ کہ جو آپ کرتے ہیں وہ الٹ کے آپ کی طرف آتا ہے واپس، جو انہوں نے کیا وہ واپس آ رہا ہے۔ جس طرح سے میڈیا کو انہوں نے استعمال کیا باقی ساری پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف، آج میڈیا ان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے تو بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ اب ان کو یہی آتا ہے کہ میں ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوں، تو بھائی آپ سے پہلے والے بھی الیکٹڈ پرائم منسٹر تھے، ان کے بارے میں آپ جو کچھ کہتے رہے، جس طرح کی لینگویج یوز کرتے رہے، جس طرح سے گالیاں دیتے رہے، آپ کے منسٹر ابھی بھی گالیاں دیتے ہیں ان کو، ان کے بارے میں الزامات لگاتے ہیں۔ ہم یہاں پر ہم نے کئی دفعہ پروگرام کیے کہ پی ٹی آئی کے جو منسٹر کی جو لینگویج ہے انہوں نے تو کسی صحافی کو نہیں چھوڑا، انہوں نے تو کسی کو چھوڑا ہی نہیں ہے۔ یہ بات صحیح ہے، یہ ایک سر سائیکل ہے۔ پھر دیکھیں ہم پھر اس طرح سے بہت سی سٹیٹمنٹس نکال سکتے ہیں نون لیگ کے لوگ کی، وہ جی پارلیمنٹ میں بھی اس طرح ہوا، کسی نے زیادہ کسی نے کم کیا ہوگا، لیکن ہم کب تک اس سرکل میں رہیں گے؟ غلام مفتی صاحب، لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جی جمائمہ خان جو وزیر اعظم کی سابق اہلیہ ہیں ان کے حوالے سے سب سے پہلے پاکستان میں اس طرح سے شروع ہوا، بلکہ اس سے بھی پیچھے بے نظیر صاحبہ ان کی والدہ کے حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے۔
تو یہ تو ہوتا رہا ہے پاکستان کی سیاست میں، اس سے بھی پیچھے مثالیں دی جاتی ہیں. اب بہت زیادہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہو گیا ہے. تو یہ ایک سائیکل ہے کہ جی اس نے کہا تو لہٰذا ہم کہہ رہے ہیں، یہ جو بویا وہ کاٹا، تو دونوں طرف سے پھر الزامات ہی لگتے رہیں گے اور اس کا کوئی خاتمہ نہیں ہو سکتا ہماری سیاست سے. دیکھیے یہ ایک روایت داری کی سیاست تھی، پاکستان میں رہی ہے. اس کو اگر ہم کہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے اس کو بریچ کیا تو بالکل یہ بات درست ہے کہ انہوں نے محترمہ بینظیر بھٹو اور محترمہ نصرت بھٹو ان کے متعلق خبریں، ان کے متعلق بہت سارا جو پروپیگنڈا تھا وہ کیا. لیکن مساق جمہوریت کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اوورآل جو پاکستان میں ماحول تھا، تمام سیاسی جماعتوں کا وہاں بہو بیٹیوں کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا تھا. لیکن اب جو صورتحال ہے، گزشتہ 4-5 سال سے جو صورتحال چل رہی ہے ملک میں، یہاں کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے. یہاں سیاسی پارٹیوں کے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ نجی محفلوں میں کہ وہ ہاں جی یہ آپ کی بات صحیح ہے. مجھے بتائیں لیکن ایک چیز ہے، اس سے بڑا اعلان ہوا ہے پرائم منسٹر کی تقریر میں، اگر ہم دیکھیں وہ پیٹرول کی قیمتوں میں 10 روپے کمی کا ہے. اب یہ تو کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، اگرچہ پرویز خٹک صاحب نے بات کہہ دی، لیکن جتنی خبریں میری نظر سے گزری ہیں یا جو عالمی حالات ہیں اس کے تناظر میں تو یہی تھا کہ جی بڑھنے لگی ہیں، ہر طرف یہی خبر نہیں. تو جی سن لیں میری بات، چلیں اس کے اوپر بات سن لیں. بات یہ ہے کہ 10 روپے اناؤنس کیا ہے، کیا یہ وہ ہیں جو ابھی بڑھنے تھے یا ابھی جو موجودہ قیمت ہے اس میں 10 روپے کم کیے ہیں؟ ابھی گزشتہ جو بھی ورکنگ ہوئی تھی وہ $95-96 پر بیرل کی ورکنگ تھی، ابھی $99 پر ڈالر پہ مارکیٹ ٹریڈ ہو رہی ہے. کیا یہ $2 کی وجہ سے $10 روپے کا بتا دیا کہ ہم نے ریلیف دے رہے ہیں؟ یہ ابھی نوٹیفیکیشن آئے گا، اس نوٹیفیکیشن میں ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جو اضافہ آج کرنا تھا وہ اضافہ روک دیا ہے، یا وہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ 10 روپے یا ہمیں جس ریٹ پہ آج پیٹرول مل رہا تھا جو اعلان کیا وہ جو آج 10 روپے قیمت میں کمی کی جا رہی ہے، اور بجلی کی یونٹ، بجلی کا فی یونٹ جو ہے 5 روپے کمی. لیکن غلام صاحب کا کہنا یہ ہے کہ پہلے جو ریکمنڈیشن آ چکی تھی، یا جس طرح خبریں بھی آئیں کہ جی 6 روپے فی یونٹ بجلی بڑھائی جا رہی ہے، وہ اس کو 6 روپے بڑھانے کی بجائے کہا جی نہیں ہم نہیں بڑھا رہے، 5 روپے اس میں سے لیس کر دیے، ہم نے بجائے بڑھانے کے کم کر دیے. انہوں نے دیکھیں ایل پی جی کے ریٹ میں 27 روپے پر کے جی اضافہ ہو چکا ہے اسامہ صاحب. اچھا ابھی آج ایل پی جی کے ریٹ میں 27 روپے پر کے جی اضافہ ہوا ہے ایل پی جی کے ریٹ میں. صحیح، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. ابھی آج یہ جو سمری گئی ہوئی ہے اس میں 8-9 روپے کی سمری تھی جس کو انہوں نے آج منظور کرنا تھا، آج 28 ہے تو کل 1 سے وہ رات 12 سے امپلیمنٹ ہونا تھا. یہ کل آپ ہم اسی کے اوپر بات کر رہے ہوں گے، ساری دنیا رو رہی ہوگی کہ یہ وہ پیسے ہیں جو ہمارے ایکچول اماؤنٹ میں سے کم کیے ہیں، یا یہ کہہ دیا ہے کہ یہ اوگرا کی سمری تھی یہ ہم نے کم کر دیا. آپ کو ہوتا ہے 5 روپے 27 پیسے آج بجلی مہنگی ہوئی ہے، دن میں نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے نیپرا کا. صحیح، تو یہ دن میں نوٹیفیکیشن جاری ہوئے 5 روپے 27 پیسے کا، 5 روپے کمی ہو گئی ہے بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں. اور یہ بھی بتا دیں نہیں اگلے بجٹ تک کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اچھا یہ تو یعنی کہ آپ یہ کہیں کہ مارچ، اپریل، مئی، جون 4 مہینوں کے لیے یہ ریلیف ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.